صل على अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا علیکم بحفیظ۔ عید پر میں نے اپنی ایک رویا کے حوالے سے اسماء باری تعالیٰ کا مضمون شروع کیا تھا، جو وقت کی رعایت کے مطابق بنیادی طور پر میں نے اس کا آغاز تو کر دیا تھا، مگر بہت سی باتیں ایسی تھیں جو ابھی تشنہ رہ گئی تھیں۔ مگر اس سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کی حکمت بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ اس مضمون سے ان آیات کا گہرا تعلق ہے، لیکن خصوصیت سے اس غرض سے میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے کہ جب بھی ایک موضوع چھیڑا جاتا ہے خطبات وغیرہ میں، تو احمدیوں میں جو ذکی ہیں اور زیادہ فراست رکھنے والے یا علمی ذوق شوق رکھتے ہیں، وہ بڑی تیزی کرتے ہیں ان باتوں پر مزید غور کرنے کی، اور جلدی میں بسا اوقات حدوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ قطعی طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری بصیرت، تمہاری سوچیں، تمہاری فکر خواہ کتنے ہی روشن کیوں نہ ہوں، ناممکن ہے کہ تم خدا کا ادراک کر سکو، ہاں اسی حد تک جس حد تک خود خدا تمہاری بصیرت تک پہنچے، وہ خود تم پر معاملات کو روشن فرمانا چاہے، بس اسی حد تک تم اس کو پہچان سکو گے جس حد تک وہ خود تم پر جلوہ گر ہو۔ اور اس تعلق میں اس سے اگلی آیت یہ ہے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، بس وہ بصائر جو خدا کا تم سے تعارف کروا سکتی ہیں وہ ظاہر کر دی گئی ہیں، یعنی تمہاری ہمتوں اور عقل کی حدود کی حد تک، بس جو بھی ان سے نصیحت حاصل کرے، ان پر غور کرے، ان سے استفادہ کرے تو اس کے اپنے نفس کے فائدے ہی کے لیے ہے، اور جو کوئی ان سے آنکھیں بند کرے گا تو اس کا ضرور اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ بصائر قرآن کریم میں ہیں، وہ بصائر اس قرآن کے فہم میں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ بس خدا کے تعلق میں اس سے آگے زبان کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں، اگر وہ کھولے گا تو اپنی ہلاکت کا موجب بنے گا۔ اسی لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت انذار فرمایا ہے کہ تم ایسی بات نہ کیا کرو خدا تعالیٰ کے مضمون، خدا تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے متعلق، جس کے نتیجے میں تم ہلاک بھی ہو سکتے ہو۔ بس اپنی فکروں کو دوسرے دائروں میں رکھیں، مگر اس دائرے کو اس حد تک محدود رکھیں کہ قطعی طور پر قرآن سے جو استنباط کر سکتے ہیں، جس کا قرآن بھی معید ثابت ہو اور جس کی حدیث بھی معید ثابت ہو، اتنی ہی باتیں کریں، اس سے بڑھ کر اپنے خیالات کو اجازت نہ دیں کہ وہ اس مضمون میں قدم رکھیں۔ اس نصیحت کے ساتھ اسی آیت کی روشنی میں میں اس مضمون کو کچھ آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ایک رویا کے ذریعے مجھ کو ظاہر فرمایا، اور پھر آگے وہ کھلتا چلا گیا پھول کی طرح، اور خود بخود آگے بڑھتا رہا، گویا رویا ہی کے عالم میں ہوں۔ کچھ حصے میں نے بیان کیے تھے، کچھ ابھی باقی تھے۔ ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان،
ہر دن ہر وقت وہ ایک نئی شان میں ہے، یہ ایک شان کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے. بس تم خدا کی کن کن نعمتوں کی، اے بڑے لوگوں اور چھوٹے لوگوں، تم خدا کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے. اس ضمن میں ایک حوالہ میں نے انسانی زاویہ نگاہ سے دیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تائیدی حوالہ اس مسلک کی تائید میں پیش کیا جو میں سمجھا تھا، اور پھر میں نے وعدہ کیا تھا کہ باقی مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن اس میں کچھ اور باتیں بھی کہنے والی تھیں جو رہ گئی تھیں، جن کے ذکر کے بغیر وہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. سب سے اہم بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ کیا چیز ہے، کن معنوں میں خدا میں نہیں پایا جاتا. جو صرفی اور نحوی تعریف ہے وہ انسانوں کے معاملے میں بھی ناقص ہے، اور خدا کے اطلاق کی پر اطلاق کی صورت میں بھی ناقص ہے. بس اس کا ایک حصہ جو اطلاق پاتا ہے اس حد تک ہم اطلاق کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور زمانہ ہے کیا، اس کی تعریف وہاں موجود نہیں، اس لیے اس کی ایک تعریف ہمیں خود سمجھنی پڑے گی. جو تعریف رویا کے دوران ہی اور کچھ اس کے بعد مجھ پر روشن فرمائی گئی وہ یہ تھی کہ وہ چیز جس کا آغاز نہ ہو اور انجام نہ ہو، اور جس کی ذات میں تبدیلی نہ ہو، وہ زمانے سے پاک ہے. اور یہ صرفی تعریف نہیں ہے، نہ نحوی تعریف ہے، وہ اور معنوں میں تعریف ہے. مگر اس تعریف نے ایک اشارہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اشارے کو مزید آگے بڑھا کر معاملہ روشن فرما دیا. اس لیے بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں زمانے کا ایک تاثر ملتا ہے، لیکن یہ باتیں اس میں نہیں ہیں. بس ہر وہ زمانے کا تصور جس میں خدا تعالیٰ کی ذات کی تبدیلی لازم نہ آئے، اور ہر وہ زمانے کا تصور جس میں خدا تعالیٰ کا آغاز اور انجام کا تصور نہ آئے، وہ زمانہ خدا کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اسے منسوب فرمایا ہے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو کن کہتا ہے اور یکون شروع ہو جاتا ہے. تو جب کرتا ہے وہ کسی وقت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. جب کن کہتا ہے تو اس سے پہلے وہ چیز وجود میں نہیں ہوتی. اور یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا آغاز بھی اسی مضمون کو بیان فرما رہا ہے. بدیع السماوات والارض وہ ہے جس سے زمین و آسمان کی پیدائش کا آغاز ہوا ہے. بدا ایسے آغاز کو کہتے ہیں جس کو عرف عام میں ہم خلق کا نام دے لیتے ہیں، مگر حقیقت میں قرآنی اصطلاح میں بدا اور خلق میں ایک فرق ہے. بدا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اور خلق اس چیز کو کہتے ہیں کہ ادنا حالت میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں یا کر دی جائیں، اور نئی سے نئی صورتوں میں وہ چیز ظاہر ہونا شروع ہو جائے. مثلا کیمیکلز ہیں، کیمیکلز کے آپس میں ملانے سے اور ان کے عدل بدلنے سے، ان کے فارمولے بدلنے سے نئی نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور ایک پوری شاخ ہے سنتھیٹک کیمسٹری کی جو صرف اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہے کہ ایسی کیمیا بنائی جائیں جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، مگر کیمیا سے وہ کیمیا بنتی ہے، عدم سے نہیں بنتی. اس لیے اس کے اوپر بدا کا لفظ نہیں آتا، اس کے اوپر خلق کا لفظ آتا ہے. اور ضمنی طور پر اور محدود دائرے میں اللہ تعالیٰ بھی انسان کی خلق کا ذکر فرماتا ہے کہ تم جو خلق کرتے ہو. اس کے اور بھی معنی ہیں، ایک یہ بھی معنی ہے خدا کی خلق تم سے بہت زیادہ عظمت رکھتی، بہت بڑی ہے، تمہاری خلق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو واضح مضمون ہے، انہوں نے اس میں تو غالباً کسی پہلو سے بھی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف محض خلق منسوب نہیں ہوتی، بدا بھی منسوب ہوتی ہے. یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا
ایسی چیزیں اس نے بنائیں جن کا اس سے پہلے وجود نہیں تھا، اور زمانے کی تعریف اس پہلو سے ہر مخلوق پر صادق آتی ہے، لیکن مخلوق کی بدا پر بھی ثابت آتی ہے اور تخلیق پر بھی ثابت آتی ہے نسبتاً اور معنوں میں۔ بدا اس لحاظ سے کہ ایک چیز ایسی پیدا ہوئی جس کا کوئی آغاز اس آغاز سے پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اور خلق اس لحاظ سے کہ تبدیلیاں ایسی حیرت انگیز ہوئی ہیں کہ نئی سے نئی چیز اس سے پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور مسلسل سنتھسس ہو رہا ہے، اور یہ دونوں باتیں خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں مسلسل دکھائی دے رہی ہیں، آغاز سے لے کر آج تک یہی جاری ہے۔ تو یہ وہ تعریف ہے جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ نہ اس کا آغاز ہو، وہ ذات جس کا آغاز نہ ہو، انجام نہ ہو، جس کے اندر ذات میں تبدیلی نہ پائی جائے، وہ زمانے سے آزاد ہے۔ لیکن جب وہ تخلیق کرتا ہے، وہ وجود جب تخلیق کرتا ہے تو مخلوق کے حوالے سے ایک زمانے کا تصور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ وہ مضمون ہے جو قدیم سے فلسفیوں کے زیر نظر بھی رہا ہے، اور فلسفیوں کی دنیا میں میرے نزدیک سب سے عظیم فلسفی جو آج تک مذہبی دنیا سے باہر پیدا ہوا ہے وہ ارسطو ہے، جو افلاطون کا شاگرد تھا، اور یہ سکندر اعظم کا استاد بھی رہا ہے۔ افلاطون کی اکیڈمی میں کچھ دیر پڑھتا رہا، جب یہ 25 سال کا تھا تو افلاطون فوت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس نے اس اکیڈمی سے اپنا تعلق توڑ لیا، کیونکہ اس کی سوچیں بہت ہی زیادہ منجھی ہوئیں اور اس زمانے سے بہت آگے تھی جس زمانے میں یہ پیدا ہوا ہے۔ مگر میں ضمناً اس کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں، یہ بے وجہ نہیں کہ اس تمام فلسفہ جو خدا کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اس فلسفے کے اوپر آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ اتنا بڑا مضمون ہے کہ ضرورت ہے کہ اس کے اوپر اس حیثیت سے، اس مضمون کی حیثیت سے الگ غور و فکر کر کے اس کے ماحصل سے جماعت کو مطلع کیا جائے۔ لیکن یہ تقریروں میں بیان ہونے والا مضمون بھی نہیں ہے، نہ خطبات میں بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بھاری اکثریت جماعت کی جو خطبات اور تقریروں کو سنتی ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اس قسم کے مضامین کو ساتھ ساتھ ہضم کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے اس کا تعلق تحریر سے ہے، اور ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر چیز بیان سے ہی تعلق رکھے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان بھی سکھایا انسان کو اور کلام بھی سکھایا، اور علم بالقلم، اور قلم سے بھی سکھایا ہے۔ تو جو باتیں قلم سے سکھانے والی ہیں انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ اسی مضمون کو خالصتاً خدا کے تعلق میں جماعت کے سامنے پیش کرنے کی دعا کرتا ہوں کہ مجھے سعادت ملے، اور وقت ملا اور سعادت ملی تو پیش کروں گا۔ یہاں صرف ضمنی طور پر یہ بتانا ضروری تھا کہ ارسطو آغاز میں معلوم ہوتا تھا کہ افلاطون کے مقابل پر کم روحانیت رکھتا ہے اور خدا کے تصور میں اس سے پیچھے ہے، بعض دفعہ اس کے خدا کے تصور کے برعکس اس کے فلسفے میں حوالے ملتے ہیں۔ لیکن جتنا وہ بڑا ہوا ہے اور جوں اس نے زیادہ غور کیا، فلسفے کے نقطہ نگاہ سے سب سے قریب خدا کے وہ پہنچا ہے، اور خالصتاً فلسفے کے ذریعے اہل تجربہ نہیں تھا، اس لیے اس کے اس حد تک تو علم ہو گیا کہ ہو سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہو، لیکن اس سے تعلق کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا کوئی اشارہ بھی ارسطو کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ اس نے ایک زندہ ایسے خدا سے تعلق قائم کیا ہو جو اس انسان سے تعلق کے بعد اس پر جب اپنی رحمتوں کے یا اپنی شان کے جلوے دکھاتا ہو۔
اس وجہ سے بعض فلسفیوں نے ارسطو کے متعلق، یعنی ماڈرن آج کل کے جدید فلسفیوں نے اور سائنسدانوں نے بھی ارسطو کو اسی بریکٹ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جس میں جدید زمانے میں اسپائنوزا کا نام لیا جاتا ہے، جو ہالینڈ کا ایک یہودی فلسفی تھا۔ اس نے بھی خدا کو ایک تصور کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس حد تک معلوم ہوتا ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ ایسا وجود ہونا چاہیے، لیکن ہے کہ نہیں، اس سے تعلق قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں، نہ صرف یہ کہ یہ ذکر نہیں ملتا بلکہ وہ اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ وجود ہے جو تفصیلی دلچسپی نہیں لیتا اور نہ لے سکتا ہے ان کے نزدیک۔ بس ایک طرف خدا کو مانا، دوسری طرف کل عدم کر دیا۔ یہی آئنسٹائن کا حال ہے، مگر آئنسٹائن کی سوچ میں دیانت کی کمی ہے اور اسپائنوزا کی سوچ میں دیانت کی کمی نہیں ہے۔ جب میں آئندہ اس مضمون پر روشنی ڈالوں گا تو خصوصیت سے آئنسٹائن کا بھی ذکر کروں گا، جس نے 1923 میں نیو یارک ٹریبیون میں مذہب کے متعلق جو مضمون شائع کیا ہے، اس میں خدا کی ہستی کے اور مذہب کے خلاف جو اس نے دلائل پیش کیے ہیں اور پھر اپنا نظریہ جو پیش کیا وہ اتنا بودا ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس زمانے کے دوسرے یورپین فلسفی، خصوصاً انگریز فلسفیوں سے متاثر ہو کر اس نے کچھ باتیں بیان کی ہیں، لیکن آدھی بات کرتا ہے اور پھر رخ بدل لیتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیانتدار نہیں تھا اس معاملے میں، کیونکہ اگر دیانتداری سے ان باتوں کو آگے بڑھاتا تو اس نتیجے تک پہنچنا ضروری ہو جاتا جو ارسطو کی عقل نے نکالا۔ بس تھوڑا سا چلتا ہے اور پھر رخ بدل لیتا ہے۔ مثلا اسباب کا ذکر کرتا ہے اور ہر سبب کا ایک مسبب ہونا چاہیے۔ اسباب جو ہیں دنیا میں، جو چیزیں وجود میں آ رہے ہیں، نتیجے ہیں، ان کا ایک نتیجہ پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس مضمون کو شروع کر کے تو پھر آغاز آفرینش کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف یہ اعتراض کرتا ہے کہ اس لیے ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ ایسا خدا ہو جو وہ دنیا جو ہمیں سبب اور نتیجے کی دنیا نظر آ رہی ہے اس میں نامعقول دخل دیتا رہے کبھی کبھی، میں ہوں کی خاطر موزے دکھانے کے شوق میں اس میں دخل اندازی کرے۔ یہ عقل کے خلاف بات ہے، اس لیے کوئی خدا ایسا نہیں ہے۔ اب یہ سوچ صاف بتا رہی ہے کہ وہ جو منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا سبب اور نتیجے کا، اس کا آغاز سے ذکر چاہیے تھا، اور وہ خود جانتا ہے، آئنسٹائن اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ جو بھی تبدیل ہونے والی مادی کائنات ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرف پہنچنے کی بجائے جہاں خدا دکھائی دے سکتا تھا، وہ ایک اور ایک طرز فکر میں داخل ہو جاتا ہے اور عمداً اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیانت کے خلاف ہے کہ وہ اتنا ذہین آدمی تھا کہ میرے نزدیک یہ قابل قبول ہی نہیں ہے کہ اس کی توجہ اس طرف نہ گئی ہو۔ بس توجہ بٹنی چاہیے تھی، گئی ہوگی، لیکن نظر انداز کرتا ہے۔ دوسرے جو اس کے استدلالات ہیں ان سب میں یہی بات پائی جاتی ہے، مگر ارسطو بہت دیانتدار تھا، اس کی سوچ انتہائی منطقی اور کامل دیانتداری پر مبنی تھی۔ ایک وقت یہ تھا کہ وقت وہ تھا جب کہ عملاً وہ خدا کے تصور سے دور تھا، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ روح مادے ہی کی ایک صفت ہے، اور یہ فلسفہ افلاطون سے اس نے لیا اور پھر آگے اس کو بڑھایا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جو صفات ہیں وہ منحصر ہیں مادے پر، اور روح بھی مادے ہی کی ایک صفت ہے، بس جب مادہ ختم ہوا تو روح بھی ختم ہو گئی۔ یہ آغاز میں اس کی سوچ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مادہ آیا کیسے، اور مادہ اگر تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جانتے تھے کہ مادہ تبدیل ہو رہا ہے، تو پھر آغاز کیسے ہوا؟ تو
ایک ایسے خدا کے تصور تک پہنچے جس کو انہوں نے مادہ کہا، اور مادہ اول، اور وہ مادہ اول غیر مبدل تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ سب مادے پیدا ہوئے جو اول محرک کے نتیجے میں حرکت میں آ گئے، لیکن اول محرک ساکن تھا۔ یہ ایک فلسفیانہ ایک شعبہ تھا، مگر اس میں منطق ضرور پائی جاتی ہے، لیکن آخری بات کا حل کوئی نہیں۔ ارسطو نے جب مزید غور کیا اس بات پر، تو اس کی جو آخری سب سے اہم کتاب ہے میرے نزدیک، لیکن اور بھی بڑی اہم کتابیں ہیں، میٹا فزکس، اس میں وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ خدا مادہ نہیں ہے، کیونکہ مادہ بغیر تبدیلی کے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ایک ہی چیز ہے جس کو ہم صرف مائنڈ کہہ سکتے ہیں، اور مائنڈ کی حرکت جو ہے وہ تبدیلی کو نہیں چاہتی، اس لیے وہ اٹرنل ہو سکتا ہے۔ یہ جو ارسطو کی سوچ تھی، یہ اس زمانے کی تعریف کے مطابق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ بس ہر وہ زمانے کا تصور جو خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب ہو سکتا ہو، جس میں تبدیلی لازم نہ آئے اور آغاز یا انجام کا کوئی تصور موجود نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ خود اپنی ذات کے تعارف کرواتے وقت یا تعارف کے دوران بہت سی ایسی باتیں بیان فرماتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلی کے بغیر بھی، یعنی ذات میں تبدیلی نہیں مگر صفات کے جلوے اپنی شان بدلتے ہیں، اور صفات کے جلووں کی شان جبکہ ذات میں تبدیلی نہ ہو، یہ ان معنوں میں زمانہ نہیں ہے جس کا کوئی آغاز ہونا چاہیے یا جس کا کوئی انجام ہونا چاہیے۔ بس کل یوم ہو فی شان میں ایک یہ بھی مضمون ہے، اس کی صفات جلوے دکھا رہی ہیں، اور ایک ہی جلوے پر اسٹیشنری نہیں ہے، ایک جلوے پر جامد نہیں ہے، کیونکہ ایک جلوے پر اگر وہ جامد ہوں تو پھر ایک ایسی باشعور ہستی جو موقع اور محل کے مطابق فیصلے کرتی ہو اور کر سکتی ہو اور اپنی مخلوق سے تعلق قائم کر سکتی ہو، اس کا وجود مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آغاز میں جب اس کا یہی رجحان تھا تو اس نے قطعی طور پر ایسے خدا کا انکار کیا جو انسانی معاملات میں دلچسپی لیتا ہو۔ ارسطو نے، افلاطون نے اس کے برعکس ایک ایسے خدا کا وجود پیش کیا جس کا انسانی معاملات سے تعلق ہے، لیکن اس کی سوچوں پر چونکہ اس زمانے کے فرضی خداؤں کا بھی اثر تھا، دیوتاؤں وغیرہ کا، اس لیے وہ سوچ کچھ مل جل سی گئی ہے، کچھ ان روایتوں سے کے تعلق میں جو اس زمانے میں چلی آتی تھیں کہ بہت سے دیوتا ہیں، کچھ اس کے اپنے طبی فطرت کی روشنی کے نتیجے میں، کہیں اس کو واحد توحید کا اور واحد خدا کا ذکر اس کی سوچوں میں ملتا ہے، کہیں دوسرے خداؤں کا ذکر بھی مل جاتا ہے، مگر یہ مضمون ایسا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، میں اسے الگ پیش کروں گا۔ اس وقت میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ شانوں کی تبدیلی زمانے کو نہیں چاہتی، یعنی شانوں کی تبدیلی اس زمانے کو نہیں چاہتی جس سے ذات تبدیل ہو، اور بیک وقت مختلف جو اظہار ہیں وہ در حقیقت مخلوق کی محدود نظر اور مخلوق کے تقاضوں کی خاطر لازمی ہیں۔ ایک انسان میں اپنی ذات پر اگر آپ سوچیں تو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آ سکتی ہے، باوجود اس کے کہ لیسا کے مثل ہی شیء، کہ خدا جیسی کوئی چیز نہیں۔ جن سائنسدانوں نے خدا کو سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے، اکثر و بیشتر یہی وجہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو پروجیکٹ کر کے پوری طرح خدا پر اس کی حدود عائد کرنے کی کوشش کی۔ یہ ناممکن تھا، کیونکہ تخلیق سے خالق کی پوری پہچان ممکن نہیں ہے۔ تخلیق سے یہ تو ممکن ہے کہ اس کی بعض صفات کو پہچان لیا جائے، اس کی چھاپ دیکھ کر اندازہ ہو،
لیکن اس کا حدود اربع معلوم ہو جائے تخلیق سے یہ ناممکن ہے۔ ہوائی جہاز کتنے کتنے کمپلیکیٹڈ پیدا ہو چکے ہیں، مگر اگر بعد میں کسی زمانے میں جب کہ انسان کی سوچ اور بھی ترقی کر گئی ہو، ہوائی جہاز ایسا دریافت ہو جو زمین میں دبا ہوا ملے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں سوچ ترقی کر کے میرے ذہن میں جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا مثلا ایک دفعہ مٹ جاتی ہے، پھر تخلیق پیدا ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، کوئی سوچنے والا باشعور جاندار ایسا ہے جو بہت ترقی کر جاتا ہے، مگر اس کے ڈائمینشنز اور ہیں، اس لیے اس کے ترقی کے رستے الگ الگ ہیں۔ یہ ممکن ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے، بلکہ ضرور ہوگا۔ اس وقت اگر جہاز دریافت ہو جائے اور ان لوگوں کو براہ راست اتنی دور کا واقعہ ہو کہ براہ راست انسان کے متعلق کچھ پتہ نہ ہو، خدائیوں سے چیزوں سے وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں، تو ہوائی جہاز کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ انسان کی 2 ٹانگیں تھیں، 2 ہاتھ تھے، دماغ اس طرح تھا، آنکھیں یہاں لگی ہوئی تھیں، اس کا ظاہری حلیہ بھی نہیں پہچان سکتا، اس کی اندرونی سوچوں تک اس کی رسائی ناممکن ہے۔ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بہت ہی باشعور ہستی تھی اور کوئی بہت ہی با اقتدار ہستی تھی، اس کی عقل بھی تیز تھی اور اس کی چیزوں تک رسائی بھی بہت تھی، وہ جو سوچتا تھا اسے کر دکھاتا تھا۔ تو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کی جو شان ہے، جلوہ گری ہے، اس کو وہ مخلوق میں بھی ہے، تخلیق میں بھی ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ صرف یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی باشعور با اقتدار ہستی ہے جو بہت ہی گہرے تدبر کا مالک ہے، اور اس کی باتیں کوئی بھی باطل نہیں ہیں، کیونکہ جو کائنات اس نے پیدا کی ہے وہ باطل سے آ رہی ہے۔ تو باشعور بل ارادہ بہت ہی گہرے فکر والی ہستی جو پیدا کر رہی ہے، اس کی اپنی ذات کیا تھی، کب تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں، سوائے اس کے کہ جو وہ خود ہمیں بتائے۔ اس پہلو سے جب ہم آیت الکرسی کی ایک حصے پر غور کرتے ہیں تو ایک نیا مضمون ہمارے سامنے ابھرتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ علم ہی کا عام طور پر جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا خدا کو علم ہے، اور خدا کو ہر چیز کا علم ہے، یعنی اس کی مخلوقات، اس پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے کسی حصے کا بھی، الا بما شاء، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ لیکن علم ہی کو اگر خدا کی طرف اس طرح لگایا جائے کہ اس کی ذات کا علم، ہی کا علم، وہ کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا الا ما شاء، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے، اور اتنا ہوگا جتنا وہ خدا چاہے گا۔ تو اس پہلو سے خدا تعالیٰ کے اپنی ذات کے متعلق جو تعارفات ہیں وہی ہیں جو ہماری رہنمائی کریں گے اسماء الذات کی طرف، اور قرآن کریم میں وہ کامل طور پر اس درجہ کمال تک موجود ہیں جس درجہ کمال تک انسان ان کو سمجھنے کی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلو سے وہ آدم ہیں جن کو اسماء کلہا، تمام کے تمام سکھائے گئے، یعنی انسانی سوچ کی حد تک اسماء جتنے بھی انسان سمجھ سکتا تھا، اور انسان جس کائنات میں پیدا ہوا ہے اس کی ضرورتوں کے تعلق میں انسان جس حد تک بھی صفات باری تعالیٰ کا علم حاصل کر سکتا تھا، وہ تمام صفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے گئے۔ اب یہ جو نزول ہے یہ بھی ایک شان ہے، اور اس سے پہلے نازل نہیں فرمائے گئے تو یہ زمانہ پایا گیا، لیکن اس بات کے مخالف نہیں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ یہ زمانہ تبدیلی ذات کو نہیں چاہتا، بلکہ ایک دائمی صفت کی وقتاً فوقتاً ضرورت کے وقت کے مطابق جلوہ گری کو چاہتا ہے۔ پھول میں بھی بیک وقت مختلف صفات جلوہ گر ہوتی ہیں،
مگر اس میں زمانہ اس لیے پایا جاتا ہے کہ ہر صفت جو اس کی ظاہر ہوتی ہے اس سے پیچھے اس کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے. جب تک وہ تبدیلی واقع نہ ہو پھول کی کوئی صفت ظاہر نہیں ہو سکتی. اگر رنگ بدلا ہے تو اندر ذات بدلی ہے تب رنگ بدلا ہے. اگر خوشبو بدلی ہے تو ذات بدلی ہے تو رنگ بدلا ہے. اگر پھل کھٹا ہوا ہے یا میٹھا ہوا ہے تو ذات کی تبدیلی سے ایسا ہوا ہے. مگر خدا تعالیٰ کی ذات میں یہ تبدیلی ممکن نہیں. اب وہ بحث جس کا میں نے ذکر کیا تھا پرائم موور والی بحث, اس میں ارسطو تو یہ بات کہہ کر مطمئن ہو جاتا ہے اب کہ ہے تو وہ اول ہی, مگر چونکہ عقل ہے اس لیے اس میں ذات کی تبدیلی کا ضرورت نہیں, وہ مادہ نہیں ہے. یہ وہ قریب ترین ہے وہ بات حق تھی اور حکمت کی جس تک وہ تمام کائنات دنیا میں اب تک جتنے فلسفی پیدا ہوئے ہیں ارسطو پہنچا ہے. آج کل کے ماڈرن فلسفی بھی اس بات سے بہت کوسوں پیچھے ہیں ابھی تک, اس لیے وہ اس کی عظمت کا اقرار کرنا پڑتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمانے سے پاک ہے, زمانہ پیدا کرنے کے تعلق میں تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کو ارادے سے باندھا ہے, اور ارادہ کسی ذات کی تبدیلی کو نہیں چاہتا. آپ اپنے ارادوں پر غور کر کے دیکھ لیں, آپ مختلف وقتوں میں ایک ارادہ کر سکتے ہیں, ایک فیصلہ کر سکتے ہیں, کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے. زمانے کی پابند ذات نہیں ہے, آپ ارادے میں آپ زمانے کے پابند نہیں ہیں. ایک امکان آپ کے سامنے روشن ہوتا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں, اور آپ مختار ہو جاتے ہیں بعض صورتوں میں کہ اچھا یہ کرتا ہوں اور یہ نہیں کرتا. اس ارادے کے اندر کوئی توانائی ضائع نہیں ہوتی, لیکن ارادے پر جب عمل ہوتا ہے تو پھر توانائی کا دور شروع ہوتا ہے. انسان کی مثال خدا پر صادق اس لیے نہیں آ سکتی پوری طرح کہ انسان خود اپنے کارخانے پر اپنے ارادے کا اثر ظاہر کرتا ہے. بس انسان کے ہر ارادے سے اس کی ذات کی تبدیلی لازم ہے. جب بھی کوئی ایک انسان ارادہ کرتا ہے یا اس کی ذات میں کوئی تبدیلی ضرور ہوگی. مثلا میں نے ارادہ کیا کہ میں مکھی کو ماروں تو میرا ہاتھ اٹھے گا اور نشانے پر گرے گا. اگر نشانہ اچھا ہو اور مکھی زیادہ تیز نہ ہو تو اس کو مارنے میں کامیاب ہو جائے گا. مگر ایک حرکت لازم ہے, اور جب تک حرکت نہ ہو ارادہ عمل میں نہیں آتا. محض ایک سوچ, ایک امکان ہے, ایک وجود کا ایک امکان. اور اس پہلو سے آپ کا ارادہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب دیکھیں ارادے کی طاقت کتنی ہے. اگر اسے فساد پر استعمال کیا جائے تو جنگ عظیم ایک ہٹلر کا ارادہ تھا, کتنی بڑی قیامتیں ٹوٹی ہیں اس کے نتیجے میں. کروڑ ٹن بم گرائے گئے ہیں دنیا کو خاک پستر بنانے کے لیے. کتنی حرکت ہوئی ہے, کتنے کارخانے وجود میں آئے, لکھوں کھائے انسان, بلکہ کروڑوں انسانوں نے جانیں دی. کچھ آگ میں جلایا گیا, کسی نے ویسے مصیبتوں میں دم توڑے. تو ارادے کو کیسی طاقت ہے. لیکن ارادہ خود وہ توانائی نہیں بخش رہا تھا ان چیزوں کو, بلکہ توانائی کا مضمون ارادے سے باہر تھا. لیکن انسان میں اور خدا میں ایک اور فرق بھی ہے. یعنی فرق تو بہت ہیں. اس ارادے کے تعلق میں ایک اور فرق بھی ہے جس کو فلسفی جب نہیں سمجھ سکے تو انہوں نے ٹھوکریں کھائیں. وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ توانائی کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتا, بلکہ توانائی پیدا کرتا ہے. ہر توانائی خدا کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا یہ تعارف فرمایا ہے کہ جب بھی میں چاہتا ہوں کچھ کروں تو میں کن کہتا ہوں فیکون. اور کن ارادہ ہے جو ایک فیصلہ کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے.
تو فیصلے کو ظاہر کرنے کا فیصلہ بظاہر دو ظاہر لفظ ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے تعلق میں ضروری ہے بیان کرنا۔ اس کا فیصلہ موجود ہے کیونکہ عالم الغیب ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد اب میں نے کروانا ہے، اس پہلو سے زمانہ پایا جاتا ہے، مگر یہ زمانہ اس کی ذات کو تبدیل نہیں کرتا، نہ کسی ذات کی تبدیلی کو چاہتا ہے، بلکہ پوری کائنات کو بعض دفعہ تبدیل کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں اثر انداز ہو وہاں وہاں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ لیکن توانائی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ارادہ اتنی توانائی بھی نہیں چاہتا جتنا انسانی ارادہ چاہتا ہے۔ پس ارادے کا تعلق روح سے ہے، اور روح اس قسم کی توانائی نہیں چاہتی جیسی ہم روزمرہ کی دنیا میں توانائی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ یہ مضمون جب میں رویا کے بعد اٹھا اور یہ سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو اچانک میرے ذہن اس طرف گیا کہ جب روح کا سوال قرآن نے اٹھایا تو یہی جواب دیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ روح کا تعلق امر سے ہے، اور روح ہی ہے جو امر کی استطاعت رکھتی ہے، کیونکہ خالق نے امر سے اس کو پیدا کیا اور امر کی کچھ طاقت اس کو بخشی ہے۔ بس روح کا فیصلہ کم سے کم توانائی چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ توانائی کو حرکت میں لے آتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اس فیصلے کے تابع ہے، اور صرف ہماری حرکات ہی نہیں بلکہ ہمارے گرد و پیش کی حرکات بھی بسا اوقات اتنا متاثر ہوتی ہیں کہ تبدیلیوں کا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، جو ایک وقت ہی نہیں بلکہ ایک زمانے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس زمانے کے اثر پھر اگلے زمانوں پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اب جنگ عظیم اول ہو یا ثانی ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے جو اثرات شروع کر دیے وہ ایک چین ریئیکشن کے طور پر آگے جاری ہو گئے، اور ارادے میں وہ طاقت نہیں تھی ذات خود، نہ اس توانائی کو چاہتا تھا، لیکن اس نے توانائی پیدا کر دی۔ اس پر دوسرا پہلو جو سوچ کے لائق تھا، جس طرف میری توجہ مبذول ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی، وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ارادے سے مادہ کیسے پیدا کر سکتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسانی ارادے سے کے رستے سے لوگوں نے خدا تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی، اس لیے یہاں پہنچ کر سب فلسفی ٹھوکر کھا جاتے رہے۔ اگر سب نے نہیں کھائی، جیسا کہ ارسطو نے نہیں کھائی، تو بہت سے دوسروں نے کھا لی، اور ہندو فلسفہ اسی وجہ سے ایک غلط رستے پر چل پڑا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں جو ہندوؤں سے بحثیں کی ہیں، خصوصاً آریوں سے، وہ اسی مضمون پر ہیں کہ خدا ارادے سے مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ارادہ غیر مادی ہے اور مخلوق مادی ہے۔ اس کا انسان کچھ نہ کچھ مظہر ضرور ہوتا ہے، اگرچہ 100% نہیں، اور چونکہ خدا کی مثال کوئی اور ہے ہی نہیں، اس لیے مکمل مثال پیش کی ہی نہیں جا سکتی۔ بس یہ دیکھنا ہوگا کہ ازل ہے کہ نہیں، اور جو چیز ازلی ہے وہ بالارادہ تھی کہ نہیں۔ یہ ثابت ہو جائے کہ ازل کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، ناممکن ہے کہ ازل کے بغیر کچھ بھی وجود ہو، پھر یہ قدم اٹھتا ہے کہ ازل بالارادہ تھی یا بغیر ارادے کی تھی۔ اگر ازل بغیر ارادے کے ہو تو صرف مادہ رہ جاتا ہے، جس میں سوچ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، جو اپنی ذات میں بھی اندرونی تبدیلیوں اور معقول اندرونی تبدیلیوں کی طاقت نہیں رکھتے، اور دوسری ذات میں منظم تبدیلیوں کی اہلیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب ہمیں واقعاتی دنیا میں ایسے مادے کی تبدیل ہوتی حالتیں دکھائی دے رہی ہیں جو منظم ہیں، مربوط ہیں، ایک معین رستے کی طرف چل رہی ہیں، اور حیرت انگیز ان میں لطافتیں ہیں، تو مادے کو بے سوچ کا ازلی مادہ قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔
بس قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں اٹھایا ہے کہ کیا تم اپنے خالق ہو، کیا تم اس چیز کے خالق ہو. ہر وہ چیز بیان فرمائی جس کے لیے ایک خالق ہونا ضروری ہے. تو ظاہری دنیا میں جو تبدیلیاں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر ازل ہے تو سوچ والی ازل ہے، اور سوچ والی ازل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر وہ تبدیلی ہے تو ازل نہیں ہے. تو مادہ وہ چیز نہیں ہے جو سوچ والی ازل تھی. اس مضمون کو آپ میں سے بات سمجھیں یا نہ سمجھیں، غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی بات کی. دو ہی امکانات ہیں، میں پھر دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ مائکروفون میرے سامنے پڑا ہے، یا یہ ہمیشہ سے ہے یا یہ پیدا ہوا ہے. اگر اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آغاز سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے، اس کا کوئی آغاز ضرور تھا پھر. اور اگر اس میں شعور نہیں ہے اور اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتا تو پھر وہ شعور جو ہر مادے کی اندرونی تبدیلیوں سے پہلے ہونا چاہیے، اس کا اس میں فقدان ہے. تو کسی پہلو سے بھی ازلی نہیں ہو سکتا. ازلی چیز صرف وہی ہو سکتی ہے جس میں سوچ ہو، کیونکہ جو چیزیں دنیا میں دکھائی دیتی ہیں ان پر سوچ کی چھاپ ہے، ہر چیز پر سوچ کی چھاپ ہے. اور جو تبدیل نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تبدیل ہوگا تو اس کا ایک کنارہ کہیں نہ کسی وقت ہمارے ہاتھ آ جائے گا، اس سے آگے پھر وہ نہیں ہوگا. اور اگر اس سے آگے نہیں ہوگا تو عدم سے کامل سوچ پیدا نہیں ہو سکتی. تو جس منطقی نقطے سے آپ چاہیں اس مضمون کی پیروی کریں، آپ کے وہ خدا کی ذات میں زمانہ دکھائی نہیں دے گا سوائے اس زمانے کے جو ذات باری تعالیٰ میں تبدیلی نہیں چاہتا، بلکہ وہ دنیا کو تبدیل کرنے والا ارادہ ہے. اس سلسلے میں اس بات کو سمجھنے کے بعد میں واپس اس حصے پہ طرف آتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فیصلے سے وجود، مادہ وجود کیسے آتا ہے، وجود میں آتا ہے. اصل میں اگر یعنی پوری مثال تو نہیں مگر معمولی ادنا مثالوں پر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ چھاپ آپ کے اوپر بھی اس بات کی ہے. جب آپ خوابیں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی سوچ ہے جو بے شمار تصورات کو جنم دیتی ہے. لیکن سوچ چونکہ بہت ہی عاجز اور کمزور ہے، وہ ان کو ظاہری وجود نہیں بخش سکتی. لیکن جہاں تک آپ کے تعلق کا سوال ہے، آپ ایک اور عالم میں چلے جاتے ہیں جو آپ کی سوچوں کا پیدا کیا ہوا ہے، اور آپ کا اپنا وجود بھی اس عالم کا ایک جز بن جاتا ہے، اور گویا کہ ظاہری وجود رہا ہی نہیں. اگر سوچ میں طاقت ہو تو جو تصویریں ہیں وہ تصور ہی نہیں رہیں گے بلکہ حقیقت میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اور یہ جو سوچ کا دوسرا حصہ ہے، اس کا بھی معمولی سا مزہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دیا تاکہ وہ اپنے رب کے انکار کا اہل نہ رہے، اس کی تخلیقی اور ابتدائی پیدا کرنے کی طاقتوں کا انکار نہ کر سکے. فرعون کی مثال میں جہاں وہ جادوگر دکھائے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی سوچ میں ایک طاقت تھی، اور ایسی طاقت تھی کہ رسیوں کو لوگوں نے، دیکھنے والوں نے سانپ بنتے ہوئے دیکھا، گواہ بن گئے کہ یہ سانپ بن گئے ہیں. لیکن جس خالق نے یہ طاقت بخشی تھی اس کی طاقت غالب تھی، اس لیے موسیٰ کی سوچ کی طاقت نہیں تھی بلکہ اللہ کی سوچ کی طاقت تھی، جس نے ان رسیوں کو اثر نو رسیاں بنا دیا. جو سانپ تھے وہ رسیاں بن گئے، کیونکہ جو سوٹے کا اجدہات نظر آ رہا تھا اس نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یافکون، اس کو کھایا ہے جو جھوٹا بنایا ہوا تھا. انہوں نے رسیوں کو کھانے کا ذکر نہیں ملتا. تو جو جھوٹ ان کی سوچ نے بنا دیا تھا، اس جھوٹ کو خدا کا غالب تصور جو ہے وہ ہڑپ کر گیا، اور وہ موسیٰ کی سوٹے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا.
تو ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان کی سوچ بغیر کسی مادی ذریعے کے دوسرے پر اثر انداز ہو۔ اس زمن میں جو سائنٹیفک تحقیقات ہیں جدید، ان سے بھی پتہ چلتا ہے پیرا سائیکالوجی کا مضمون اب باقاعدہ سائنس بن گیا ہے۔ بہت سی یونیورسٹیوں میں اس پر غور و فکر ہو رہا ہے، اور تجارب سے یہ بات تو قطعاً ثابت ہو گئی ہے کہ انسان کی سوچ اس رنگ میں ایک اور انسان پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی معلوم سائنسی ذریعہ بیچ میں واسطے کے طور پر موجود نہ ہو۔ کوئی ریڈیائی طاقت، کوئی برقی رو، کسی قسم کی کوئی معلوم سائنٹیفک طاقت بیچ میں ذریعہ نہ بنے، واسطہ نہ بنے، اور اس کے باوجود ایک انسان کی سوچ دوسرے انسان پر منتقل ہو کے اس میں تبدیلی پیدا کرے، اس پر غالب آ جائے، اس میں حرکت پیدا کر دے۔ یہ جو مضمون ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو ایک مثال کے طور پر بتایا تھا، خود میں اس کا گواہ ہوں، بعد میں تو کئی معنوں میں گواہ ہوں، مگر میں آغاز میں بتا رہا ہوں۔ اسی انگلستان میں ایک دفعہ ایک پارٹی میں شامل ہونے کا مجھے موقع ملا، جو اس وقت انٹلیکچوئلز کی اکٹھی بڑی دلچسپ باتوں کے لیے ساری رات کھاتے پیتے تھے، مختلف مسائل پہ گفتگو کرتے تھے، ایسی پارٹی تھی۔ اس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا انسان کی سوچ میں یہ طاقت ہے کہ بغیر کسی سائنٹیفک واسطے کے دوسرے پر اثر انداز ہو سکے؟ تو میں نے کہا مجھے یقین ہے، کیونکہ میں نے یہی قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ ایسا ہے، ورنہ قرآن ایسا نہ فرماتا، مگر ذاتی طور پر میں نے کبھی اس پہ تجربہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا پھر تم پہ کیوں نہ تجربہ کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، کر لو۔ تو اب دیکھیں، میں کمرے سے باہر چلا گیا اور اتنی دور انہوں نے مجھے پہنچایا، ایک نگران کھڑا کر دیا کہ اگر اس کی نیت بد بھی ہو تو نہ آئے واپس، اور اندر بیٹھ کے کچھ مشورے کیے۔ جب میں واپس کمرے میں مجھے بلایا گیا تو ایک بڑے دائرے میں کافی آدمی تھے، وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، اور مجھے کہا کہ تم ہمیں پھلانگ کر اس کے بیچ میں مرکز میں آ کے داخل بیٹھ جاؤ آرام سے، اور بس تم بیٹھ جاؤ اور کچھ نہیں، کوئی حکم نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ کچھ دیر تک میں بیٹھا رہا، اس کے بعد پتہ نہیں کیوں مجھے خیال ہے کہ میں اپنے بوٹ کے تسمے کھولوں، تو میں نے بوٹ کے تسمے کھولے، ایک بوٹ کے تسمے کھولے، دوسرے بوٹ کے تسمے کھولے، اور اس وقت کسی نے شور مچایا اب باقی بھی کرو، تو ایک دم وہ جو رو تھی وہ ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا باقی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ تمہیں یہ کہیں گے کہ بوٹ کے تسمے کھولو اور بوٹ اتار کے بغیر بوٹوں کے بیٹھو، اور اتنا حصہ جتنے حصے تک ان کے آواز مخل نہیں ہوئی میں نے کیا۔ تو ایک سوچ دوسری سوچ میں بغیر معروف سائنسی ذرائع کے منتقل ہو کر اس پر اثر انداز ہوئی، اس میں حرکت پیدا کی، اور خوابوں میں بھی ہم نے ایک دنیا پیدا کی اور کرتے ہیں، مگر وہ پاگل پن میں جبکہ انسان دنیا کے تعلق سے بالکل کٹ جاتا ہے، اس میں اور بھی زیادہ شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو وہ سوچتا ہے اس کو اتنا یقینی سمجھتا ہے کہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ مگر خدا تعالیٰ کی چونکہ اول طاقت ہے اور اس کی سوچ سب سوچوں سے غالب ہے، اس لیے فرق یہ ہے، اور اسی لیے میں نے لیسا کا مثل شیء آپ کو پڑھ کر سنائی وہ آیت، کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں کچھ نہ کچھ اس طرف اشارے ضرور کرتی ہیں، مگر ویسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ازل بھی کسی کو حاصل نہیں، وہ اسی کو حاصل ہے۔ ازل کے بغیر ہمارا چارہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو اس دنیا کو ازل کے بغیر، ازل پر غور کیے بغیر تسلیم ہی نہیں کر سکتے، اور دنیا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو آغاز کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمام توانائی میرے ارادے میں ہے، اور ارادہ جب بنتا ہے تو از خود وہ توانائی کی شکلوں میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ خواب ہے تو یہ ایسی خواب ہے جو ہر اس جز کو جو خواب نے پیدا کیا ایک دوسرے کا شریک بنا رہی ہے سوچوں میں، اور اس کا ظاہر جو ہے وہ
اتنا قوی دکھائی دے رہا ہے جیسے ہو. اس خیال کی وجہ سے بہت سے فلسفی ہر چیز کو توہم میں بیان کرنے لگ گئے. تو فلسفے نے جو ٹھوکریں کھائی ہیں وہ قرآن کریم سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے ٹھوکریں کھائی ہیں. اگر قرآن کریم میں جو صفات کا بیان ہے اس پر غور کرتے تو پھر خدا تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنے میں اور اسماء پر غور کرنے میں ان کے لیے کسی ٹھوکر کا سامنا نہ ہوتا. وہ صحیح طریق پر جہاں تک خدا چاہتا ان بصائر سے فائدہ اٹھا سکتے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فقط جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. کہ دیکھو خدا کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس کو تم سمجھنا چاہتے ہو مگر اتنے عاجز ہو کہ ناممکن ہے کہ تم اپنی سوچوں کے ذریعے خدا تک پہنچ سکو. لیکن تعلق ضرور قائم ہوگا. وہ اس طرح قائم ہوگا کہ خدا تم تک پہنچے گا. اور خدا تم تک پہنچ چکا ہے. اس حد تک پہنچ چکا ہے جس حد تک وہ تمہیں سمجھانا تمہارے لیے سمجھنا ضروری تھا اور جس حد تک تمہاری حد استطاعت اجازت دیتی ہے. بس اس پر غور کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے. بس وہ غور خدا پر منع نہیں ہے جو غور قرآن کریم کے بیان کے مطابق ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم قرآن کے مطابق ہو. اور اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آدم ثانی بنایا گیا ہے آپ کو بھی اسماء کا علم عطا فرمایا گیا ہے. اس علم کی وساطت سے اسماء کو سمجھنا اس پر غور کرنا نہ صرف منع نہیں بلکہ حکم ہے کہ ضرور کرو. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. جو غور کرے گا اس سے ضرور فائدہ پہنچے گا. بس اسماء باری تعالیٰ یعنی صفات الہی پر غور کر کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ ایک لا زوال مضمون ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا. مگر ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق جہاں جہاں خدا خود ہمارے سامنے بصائر لے کر آیا ہے ان حدود میں رہ کر اس پر غور کریں. تو اب چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے انشاءاللہ وہ باقی حصہ جو ہے اس میں اور بھی بہت سے پہلو ہیں. میں کوشش یہی کروں گا کہ اگلے خطبے تک یا زیادہ سے زیادہ اس سے آگے خطبے تک اس مضمون کو ختم کروں. اس لیے نہیں کہ مضمون ختم ہو سکتا ہے اس لیے کہ پھر ان عمومی دائروں کو بیان کر دوں گا جن کی حدود میں رہتے ہوئے آپ پر پھر غور کرنا چاہیے. اور جو تعلق اپنے غور سے ہوتا ہے وہ بیان کردہ غور سے قائم نہیں ہوتا. اس لیے تعلق باللہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسماء الہی پر غور کی دعوت دوں اور ان خطرات کی نشاندہی کروں جو آپ کے نقصان کا موجب بھی بن سکتے ہیں اگر آپ اپنی چلاکیوں سے خدا کو پانے کی کوشش کریں یا اپنی سوچوں کو قرآن اور حدیث پر حاوی کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا کریں گے تو سخت ٹھوکر کھائیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہلاکت بھی اس کا نتیجہ بن سکتی ہے اس کا نتیجہ ہو سکتی ہے. مگر سوچ ضروری ہے اور اس سوچ کے نتیجے میں آپ جوں جوں خدا تعالیٰ کی ہستی کے قریب آئیں گے آپ کے اندر نئی تخلیق ہوگی. یہ وہ مضمون ہے جو شان کا مضمون ہے جو میں آپ کو اوپر کھولنا چاہتا تھا. اس کے کچھ پہلو میں نے بیان کیے ہیں کچھ آئندہ بیان کروں گا. کل یومن ہوا فی شان بتا رہا ہے کہ ذات باری سے تعلق رکھو گے تو تمہاری بھی شانیں بدلیں گی. جب اس کی ایک شان نئی جلوہ گر ہوگی تو غور کرنے والے پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور اس کے اندر بھی ایک نئی روشنی پیدا ہوگی. تو لامتناہی روحانی ترقی کے لیے اسماء باری تعالیٰ پر غور ضروری ہے مگر ان احتیاطوں کے ساتھ جو قرآن نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مگر زمانے کا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ زمانہ پایا بھی جاتا ہے مگر ان معنوں میں جو خدا کی ذات کے منافی نہیں ہیں اور ذات میں اس کی کوئی تبدیلی نہیں ہمیشہ کے لیے ویسا ہی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।